अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आई हुई हूँ इधर अपने विलेज में, तो इस अपने विलेज वाले घर मतलब के, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये व्यूज़ भी दिखाऊँ कि माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी ग्रीनी ग्रीनी हुई है। देखें तो घर में वापस जाते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो जाता है, तो पता नहीं अब कब उधर पहुँचे, क्योंकि अभी तकरीबन 6 का टाइम हो रहा है, 6:30 तक का, तो काफ़ी टाइम ही लगता है, 2-3 घंटे हमें लगते हैं वो पहुँचते हुए भी सिटी में। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लेती हूँ और उधर जाके अपलोड कर दूँगी। आप लोगों ने वीडियो को इन तक वॉच करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे लाजमी प्रेस कर देना। जी, मुझे कमेंट आए थे कि आपने बनाई है नदीम भाई और रिमशा के लिए वीडियो बनाई है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आजकल तस्लीम आंटी के घर भी वही कुछ चल रहा है। तो मैंने उनकी वीडियो भी देखी है। आजकल जो ये रिमशा वाला इशू बना हुआ है, सब जी भरकर इस ड्रामे को कैश करवा रहे हैं। बिल्कुल ये ड्रामा है। मेरी बात सुने, जो बात होती है मैं वही करती हूँ। मैंने कभी किसी को तंग बिना वजह नहीं किया, किसी पे मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी का घर ख़राब करूँ या मैं बिना वजह किसी पर इल्ज़ाम तराशी करूँ। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हमारे साथ साथ आप लोगों को भी पता है कि ये सारा का सारा ड्रामा है, और वो लोग तो चाहे जिस वजह से भी कर रहे हैं। अब देखें कि नसीमा आंटी के लिए मैं ये कहती हूँ कि नसीमा आंटी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, अपने पोते पोतियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। उनका ज़रिया मुआश कोई भी नहीं है। मतलब कि उनका जो बेटा है, अगर नदीम भाई ठीक होते, वो जैसे मेंटली तौर पर अभी थोड़े से कम में ना, लेकिन अगर वो बंदा ठीक होता, पढ़ा लिखा होता, तो फिर भी ये ड्रामे करते ना, तो हम लोग उनको कहते कि आपको बिल्कुल भी ये करने की ज़रूरत नहीं है। शकूर अंकल अगर बूढ़े हैं तो नदीम भाई तो ठीक है ना, माशाल्लाह से यंग है, वो काम कर सकते हैं, लेकिन देखें कि उस औरत के सर पर जिम्मेदारियों का बोझ है। 3 पोते पोतियाँ, उनकी परवरिश, उनकी पढ़ाई लिखाई, इतना कुछ वो लोग कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर वो ये ड्रामे बनाते हैं या कुछ भी करते हैं ना, फिर ये बात होती है, अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर ये होता है ना कि हम लोग समझ सकते हैं कि वो किस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि उनका ज़रिया मुआश सिर्फ़ और सिर्फ यही है, यूट्यूब। लेकिन जब तस्लीम आंटी ऐसा करती हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कभी किरण को वो इस तरह से लेकर वीडियो का थंबनेल लगाती हैं, टाइटल पे कुछ होता है और वीडियो में कुछ होता है। मेरी उनसे भी कोई दुश्मनी नहीं है। कभी अगर वीडियो भी बनाए तो उन्होंने कोई भी किसी के लिए बिल्कुल ऐसे अल्फाज कभी यूज़ नहीं किए। हम लोग कब से उनके लिए वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन जो बातें होती हैं मुसलमान होने के नाते, बिना किसी मतलब बिना किसी दुश्मनी के हम ये बात करें, तो ये बात है कि वो गलत कर रहे हैं। उनका जो बेटा है ना, उन्होंने उसको अपनी जिम्मेदारियां महसूस ही नहीं करने दी। तस्लीम आंटी ने रोना धोना, लोगों के सामने ज़ाहिर करना, मैं गरीब हूँ, मेरा शोहर फौत हो चुका है, मेरे सर पर इतनी जिम्मेदारियाँ हैं। अगर वो अपने बेटे की शादी से पहले कोई जॉब उसकी करवाती, नौकरी वो करता, तो बिल्कुल भी उनको ये कहने की ज़रूरत भी ना पड़ती। उनका बेटा जो है ना वो बरसरे रोज़गार होता। लेकिन अब तस्लीम आंटी रोज़ रोज़ लोगों के सामने ड्रामे करती हैं। कभी किरण ने क्या कर दिया, कभी किरण कहती है कि मैंने जहाँ शादी करके बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। अब वो दोनों हाथों से अपने भांजे का ड्रामा वो कैश करवा रही हैं। वैसे तो उन्होंने जो अपनी बहन का कहा, बहन को उन्होंने जिस तरह से अपने घर से निकाला, मतलब कि जब घर आई थी मैंने बताया था कि उन्होंने अपने दूसरे बेटे वसीम पेंडू को अपने घर में बैठाया हुआ था। इसके बावजूद भी तस्लीम आंटी दौड़ के पहुंच गई उनके घर में, क्योंकि उन्होंने ये ड्रामा बनाया हुआ। उस ड्रामे को मैंने भी कैश करवाना है, मैंने भी व्यूज़ लेने। बात है यहाँ पर सारी की सारी व्यूज़ की। अब देखें कि वो अगर कर रही हैं तो उनके लोग ये कहते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं कि बेचारे गरीब हैं। वो 3 बच्चों का भी बोझ उठाए हुए हैं। जो उनकी माँ बेगैरत है, वो अपनी ख्वाहिशों की वजह से भाग गई।
اب بچوں کی ساری ذمہ داری ان کے سر پر ہے. انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں, انہوں نے ان کی تعلیم کے لیے بھی کرنا ہے. بے شک لوگ ہیلپ کرتے ہیں, لیکن کب تک لوگ ہیلپ کریں گے؟ ہر روز تو کوئی کسی کو نہیں نہ دیتا. کبھی کبھی موقع آتا ہے تو وہ لوگ ان لوگوں کی ہیلپ کر دیتے ہیں. ہر کوئی اٹھا کر اپنے بینک بیلنس کبھی دوسرے کا نہیں دیتا ہے, نہ ہی کبھی اپنا خالی کر کے دوسرے کا بینک بیلنس فل کرتا ہے. تو ان کی تو بات بنتی ہے کہ وہ بیچارہ شکور انکل بوڑھے بھی ہیں, زمینوں کو دیکھیں, مال مویشیوں کو دیکھیں یا باہر جا کے کام کریں. لیکن تسلیم آنٹی کی اتنی ذمہ داری بھی نہیں ہے. ایک ابھی بیٹی ان کی ہے, وہ بھی چھوٹی ہے, اپنی جاب بھی کرتی ہیں. پھر آئے روز ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی دیکھیں اتنی مہنگی مہنگی چیزیں بھی آ جاتی ہیں, گاڑی آ جاتی ہے, کبھی کیا آ جاتا ہے, کبھی کیا آ جاتا ہے. جب وہ گاڑی لے سکتی ہیں تو اس طرح کے وہ ڈرامے کیوں کرتی ہیں؟ ان کو اتنی شرم نہیں ہے کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ جوان جہان ہے, ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ سے, وہ جاب بھی کر سکتا ہے. لیکن انہوں نے پہلے اس کے سر پر ذمہ داری ڈالی, اس کی شادی کر دی, کسی دوسری کے بیٹی کو لے کر اس کو بھی بے پردہ کر دیا. کرن اپنی ماں کے گھر تھی, کرن بالکل بھی کیمرے کے سامنے نہیں آتی تھی. غریب تھے, غربا تھے, جو بھی تھے, وہ ویڈیو بناتی تھی, چلیں جو بھی کرتی تھی, لیکن ٹک ٹاک پہ کبھی یہ لائیو بھی نہیں آئی تھی کرن. لیکن جو ہی اس کی شادی ہوئی, شادی کے آتے ساتھ ہی سسرال میں ان لوگوں کے ڈرامے شروع ہو گئے. آج کرن آ رہی ہے, آج کرن کا فیس ریویل کریں گے. جس طرح ہیرا کو پینڈو استعمال کرا اس طرح انہوں نے کرن کو بھی خوب کیش کروایا. اس کے بعد دیکھیں اب اس کا بیٹا بھی ہو چکا ہے, لیکن کرن کو پھر بھی ڈرامے ان کے ساتھ ہی کرنے پڑ رہے. بے پردہ اس کو کر دیا گیا ہے. ٹک ٹاک لائیو میں وہ میچ کھیل رہی ہے. میں نے اس دن دیکھا, میرے پاس بھی اس کی ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے. کرن ٹیپ ٹیپ کر رہی تھی, لوگوں سے بھیک مانگ رہی تھی. اس تسلیم کا پھر بھی پیٹ نہیں بھرنا ہوتا. پتہ نہیں کتنی دوزوں کی آگ ہے جو کبھی نہیں بجھے گی, اس کے میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا. کسی کی فیئر نہیں ہے یہ عورت, کسی رشتہ دار کی بھی فیئر نہیں ہے. اگر فیئر ہوتی اپنے سسر کے ساتھ بیٹھ کے کھاتی اور ان کی خدمت کرتی اور وہ اس کو زمین جائیداد وغیرہ دیتے. کبھی رونا رویا جاتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میرے پاس کھانا نہیں ہے, میرے پاس پینا نہیں ہے, میرے پاس زمین نہیں ہے, میں لوگوں سے مانگ تانگ کے کھاتی ہوں. کبھی اتنی بڑی گاڑی آ جاتی ہے. اب بندہ جو دیکھنے والا ہے وہ سوچے اور دماغ سے کام لے کہ اس کے پاس کہاں سے گاڑی آ گئی, کون ہے جو اس عورت کو دے رہا ہے. اب جو دینے والے ان لوگوں کا بھی شرم نہیں آتی. یتیم بچے, بیوہ عورتیں, اتنے غریب بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے زیادہ سیلاب آئے ہوئے ہیں, سیلاب سے لوگ گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں, ان کے مکان گر چکے ہیں. ان لوگوں کو کوئی نہیں دیتا. لیکن ان جیسے لوگوں کو بھیک بھی مل جاتی ہے اور ان کی ڈٹھائی دیکھیں. اس کے باوجود بھی بھوکے کے بھوکے, اس کے باوجود بھی ان کے پیٹ کبھی نہیں بھریں گے, ان کے دوزوں کی آگ کبھی نہیں بھرے گی, بلکہ اس میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جائے گا. اب یہ عورت آج بھی بیٹھی ہوئی تھی. میں نے اس کی ویڈیو دیکھی نہیں ہے کیونکہ ہم ادھر آ گئے تھے, ولیج میں آ گئے تھے. میں نے اس کی ویڈیو دیکھی نہیں ہے. اب انشاءاللہ جا کر جب ٹائم ملا تو رات کو دیکھوں گی اور اس میں دیکھوں گی کہ یہ کیا کر رہی ہے, کیا بول رہے ہیں اور کس طرح کے ڈرامے کر رہے ہیں. اس کے بعد ریویوز پہ دوں گی. لیکن اس کے ٹائٹل دیکھا اور اس کی پہلے باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا اس بات پہ کہ وہ لوگ تو کر رہے ہیں, وہ نجمہ کے کہنے پر کر رہے ہیں. نجمہ ہی اپنی ماں کو اور بابی کو آگے کر رہی ہے. حالانکہ رمشا کا کوئی بھی قصور نہیں ہے, ذرا بھی رمشا کا قصور نہیں ہے, نہ ہی ندیم بھائی کا قصور ہے, کیونکہ ان کو جو بھی ہو رہا ہے نا وہ دوسرے گائیڈ کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے یہ خالہ جو ہے, یہ خالہ اپنی جی بھر کے ان کو کیش کروا رہی ہے, ان کے ڈرامے کا حصہ بن چکی ہے. بہت زیادہ ہمدردی بن رہی ہے, بہت زیادہ بہن کی ہمدرد ہے. لیکن جتنی بہن کی یہ ہمدرد ہے نا پچھلے دنوں سب لوگوں نے سے دیکھ لیا, سب لوگوں نے سن لیا. میری بات سنیں, آپ لوگ کسی سے بھی پوچھیں, میری نہ سنیں, کسی سے پوچھیں, آپ لوگوں کو ان کے گاؤں والے بھی یہ بتائیں گے کہ کتنی ان کی لڑائی ہوئی ہے اور کس طرح سے اس نے اپنی بہن کو گھر سے جانے پر مجبور کر دیا. لیکن دیکھیں دوسرے دن پھر بھی اٹھ کے ان کے گھر میں چلی گئی. اور بس کیونکہ ندیم کا یہ جو اور رمشا کا یہ ٹاپک تھا, یہ ان جا رہا تھا. اور تسلیم اس سے پیچھے کیوں رہتی؟ یہ بہت ہی زیادہ شاطر عورت ہے. میں کہتی ہوں لوگوں سے, ان جیسے لوگوں کو کوئی بندہ بھیک کیا دے, 1 روپیہ تک نہ دے. یہ لوگ دن بدن بھوکے ہوتے جا رہے ہیں. ان کا جب پیٹ بھرتا ہے یہ بس اور ہی کرنا شروع کر دیں. اب دیکھیں جس طرح اس کا گھر بنا ہے, لوگوں نے بنایا, ماربل لگایا, صحیح A to Z سب کچھ لوگوں نے کروایا. اس کے باوجود بھی یہ عورت بھوکی کی بھوکی ہے. نہ گھر کو صاف کیا جاتا ہے, نہ کچن کو صاف کیا جاتا ہے. ایون کہ جو چائے کی پتیلی ہوتی ہے, بار بار یہ چائے پیتے ہیں, اس کو بھی صاف نہیں کرتے. اتنی بلیک اندر سے ہوتی ہے نا, کسی بندے کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا بھی یہ اس میں چائے بنا کے کیسے پیتے ہیں. تو باقی باتیں جی انشاءاللہ ان کی دوسری ویڈیوز کو دیکھ کر ہی نیکسٹ ویڈیو میں ہوں گی.
تو ابھی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے جانا ہے. مجھے بار بار بلا رہے ہیں کہ چلیں چلیں دیر ہو رہی ہے, آ جائیں گاڑی سٹارٹ ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.